خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں ہے جنہیں قرآن کریم نے حرمت والے مہینے قرار دیا۔ سال میں مہینے 12 ہیں اور ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں ہی مہینے 12 ہیں، اور یہ ابتدائے تخلیق کائنات سے جب اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اس وقت سے یہ 12 مہینوں کا سلسلہ ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ مہینے اللہ رب العزت نے انہیں ذات کے اعتبار سے محترم بنایا ہے، یہ مہینے قابل احترام ہیں، بابرکت ہیں، ان مہینوں کی عبادت افضل ہے، یہ اللہ کے ہاں احترام والے مہینے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مہینے ہیں جن میں لڑنا جھگڑنا قتل و قتال مار داڑ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی، یہ مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ان میں لڑنا جائز نہیں، ان میں جنگ کرنا جائز نہیں، ان میں لڑائی جھگڑا جائز نہیں، اور یہ وہ ان کی حرمت ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے بھی مسلم تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں میں لڑتے نہیں تھے، ہاں کبھی لڑائی کا دل چاہتا تو مہینہ بدل دیتے تھے کہ یہ محرم نہیں ہے، یہ کوئی اور مہینہ ہے، اور پھر لڑائی کر لیا کرتے، لیکن اسلام نے آ کر ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں موجود ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکین سے تم قتال کرو لیکن حرمت کے مہینے ختم ہونے تک انہیں مہلت ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں، اور جب حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں تو ان سے لڑ سکتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، اے پیغمبر یہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، آپ بتا دیں ان مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حرمت والے مہینے 4 ہیں جن کے اندر لڑائی کرنا جنگ کرنا یہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، اور وہ 4 مہینے ہیں کون سے ہیں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں ان مہینوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ثلاث متوالیات، ان میں 3 مہینے وہ ہیں جو پے در پہ ہیں، جو ترتیب وار آ رہے ہیں، ماہ ذوالقعدہ، ماہ ذوالحجہ اور ماہ محرم الحرام، یہ تینوں مہینے ترتیب سے آ رہے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ ہے رجب، ورجب مضر، کہ وہ رجب کا مہینہ جو قبیلہ مضر والے جس کو رجب کہتے تھے، اس زمانے میں بعض لوگ رمضان کو بھی رجب کہہ دیتے تھے، تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ وہ رجب کا مہینہ جو مضر والوں کا رجب ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں، یہ حرمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک عمومی لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اس مہینے میں واقعہ کربلا پیش آیا ہے اس لیے یہ مہینہ بہت مشہور ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ مہینہ ابتدائے تخلیق کائنات سے مشہور ہے، اور اسی وقت سے اللہ رب العزت نے اسے مقدس محترم اور بابرکت مہینہ قرار دیا، اور اسلامی سال کا آغاز بھی اسی بابرکت مہینے سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کی عبادات بھی افضل ہیں، اس مہینے کے روزے بھی افضل ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد
سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ پتہ چلا کہ محرم الحرام کی عبادات بھی افضل ہیں، اس میں روزہ رکھے وہ بھی افضل ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ محرم کے کسی خاص دن کے ساتھ نہیں ہے، پورے مہینے میں جب بھی کسی کو موقع ملے روزے رکھے، یہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ہیں۔ اور خاص طور پر اس مہینے کی 10 تاریخ جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 تاریخ کا روزہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسے عرفہ کے لیے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے اس کا یہ روزہ 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے یہ روزہ اس کے 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ اور جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، کہ جب فرعونی پوری تیاری کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلے اور بنی اسرائیل آگے جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، جاتے جاتے آگے دریا جاتا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور اس وقت وہ پریشان ہو کر کہتے ہیں یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو اب پکڑے گئے، ابھی تو بچاؤ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو قتل ہوتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو پانی میں ڈوبتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں راستہ بنایا، فرعون اور ان کا لشکر غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا پار کر گئی۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو یہودی اس دن کے شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کے اس معاملے کی خوشی میں تم روزہ رکھتے ہو تو ہم موسیٰ سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم 10 محرم کے روزے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں سے بھی یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے کہ بچوں یہ روزہ تم بھی رکھو۔ پھر بعد میں جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت آ گئی، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مرضی ہے روزہ رکھو یا نہ رکھو، اب روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، کوئی رکھ سکتا ہے تو فضیلت حاصل ہوگی، نہیں رکھ سکتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ یہود کی مخالفت میں 1 روزے کا اضافہ کروں گا، کیونکہ یہود صرف 10 محرم کو رکھتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہود کے ساتھ ہماری عبادت میں بھی مشابہت ہو، اس لیے اس کے ساتھ 1 روزے کا اضافہ کروں گا، یا تو 9 اور 10 محرم الحرام یا 10 اور 11 محرم الحرام، اور اگلے سال محرم الحرام سے پہلے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ محرم الحرام میں صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھیں، اس کے ساتھ 1 روزے کا اضافہ کر دیں، یا تو 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں، اور اگر اللہ تعالی ہمت دے تو 9 10 11 تینوں دن روزے رکھ لیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا منع ہے، ایسی بات بھی نہیں، کیونکہ بہت سارے حضرات پھر 10 محرم کے حوالے سے یہ پوچھتے ہیں کہ صرف 1 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو 1 دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی ثواب ہے، لیکن 2 دن کا روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔
اگر کوئی صرف ایک دن 10 محرم کا روزہ رکھ لے اس میں کوئی گناہ نہیں، انشاءاللہ اس کو بھی اللہ رب العزت فضیلت عطا فرمائیں گے، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ وہ روزہ اس کے لیے بن جائے گا۔ تو ماہ محرم الحرام میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، اور روزے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے رکھنا ثابت ہے، اس کی ترغیب دینا ثابت ہے۔ اس لیے جسے اللہ رب العزت ہمت عطا فرمائے وہ ان ایام میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرمائے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حرمت والے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان چاروں میں بھی ماہ محرم الحرام سب سے افضل مہینہ ہے۔